کہ تھیلاسیمیا پریونشن پروگرام کے تحت شادی سے پہلے ٹیسٹ کروایا جائے. خاندان میں شادیاں کزن میرجز ہیں، اور اس سے نہ صرف تھیلاسیمیا بلکہ بہت سارے اور ایسے امراض جسے ہم کانجینیٹل مسائل کہتے ہیں خاندان میں شادیوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. اگر کسی خاندان میں کسی برادری میں کوئی بچہ تھیلاسیمیا کا ہے اور اسے ٹرانسفیوژن ہوتی ہے، بلڈ لگتا ہے، تو ہم اس خاندان انالیسس کے لیے ان کے ٹیسٹ سارے فری ہیں، کمپلیٹ فری ہیں، کوئی اس پہ چارجز نہیں ہیں. اور پھر انہیں وہاں نہیں آنا پڑتا کیونکہ ہمیں ان کے سارے کزنس کے ٹیسٹ کرنا ہوتے ہیں. تو وہاں باقاعدہ ٹیم جائے گی، وہاں ان کے سیمپل لے گی اور پھر اس کے رپورٹس باقاعدہ انہیں ایشو ہوں گے. تو انشاءاللہ ہماری جو پاکستانی جنریشن ہے کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ریکارڈ ہولڈر ہے کہ ایک دن میں 5000 بلڈ ڈونیشنز. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سین نیوز. دوسرے کا درد اپنے اندر محسوس کرنا، یہی انسانیت کی دلیل ہے، اور یہی جذبہ آج ہمیں سیف بلڈ تھیلیسیمیا سینٹر میں لے کر آیا ہے، جہاں ہم ان بچوں سے ملیں گے جو تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا ہیں اور وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں. یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور یہ وہ بچے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا کے مرض کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. دے آر دا ریئل فائٹرز. تو ہم ان کے حوصلے کو، ان کی بہادری کو سیلیوٹ پیش کرتے ہیں، اور ان کے والدین کو بھی جو کہ ان کے ساتھ ساتھ اس دکھ اور تکلیف میں سے گزر رہے ہیں. ناظرین، ہم سیف بلڈ تھیلیسیمیا سینٹر میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک پیرنٹ موجود ہیں جن کے 2 بچوں کو تھیلیسیمیا ہے. تو ہم ان سے جانیں گے کہ جس تکلیف سے وہ گزرے ہیں، تو اگر وہ اپنا کچھ دل کا حال ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو. طارق اسماعیل صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سر، آپ سنا ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کے 2 بچوں کو تھیلیسیمیا ہے، ایک یہ عبدالباسط ہے اور دوسرا بیٹی ہے. اچھا، اس سے بڑی ہے، اس کا نام فضا ہے. اچھا، یہ کب سے مطلب یہ 2010 سے ہم بلڈ لگوا رہے ہیں. جو میری بڑی بیٹی ہے اس کو 2010 سے لگ رہا ہے، اس کو 7واں سال ہے. ہاں جی. تو یہ آپ کو کب، کس ایج سے پتہ لگا بھی ان کو تھیلیسیمیا ہے؟ یہ جو میری بیٹی ہے 6 ماہ کی تھی تب ہمیں پتہ چلا کہ اس کو تھیلیسیمیا، جب ٹیسٹ رپورٹ کرائی ہم نے. ہاں جی. تو آپ اس سینٹر میں آ رہے ہیں، یہاں کی جو فیسلٹیز ہیں اس سے آپ سیٹسفائی؟ ہاں جی، الحمدللہ. انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے. ہمیں ویکلی بیسس پہ بلڈ ملتا ہے 2 بچوں کو. پہلے تو ہمیں بہت بلڈ ملتا ہی نہیں تھا. شادی کرنا چاہتے ہیں، کزن میرج یا کہیں بھی، اس سے پہلے ٹیسٹ کرانا ضروری ہے تھیلیسیمیا کا، تاکہ یہ جو ہمارے ملک میں اس کی ایک تو پراپر کوئی علاج نہیں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پہلے اس کا ٹیسٹ کر لیا جائے تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ بنے فیملی کو. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں تھیلیسیمیا کے جو بچے ہیں ان کو بلڈ لگ رہا ہے. تو ہم ان سے تھوڑا کمنٹس لیتے ہیں بچوں سے اور ان کے حوصلے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ طیب. یہ طیب یہاں ہے. اور یہ بیٹا کیسا چل رہا ہے، طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہے. زبردست. جی کیسا جی آپ کو یہاں کیسے انتظام ہے؟ ہاں جی، بہت اچھا انتظام ہے. تیمینہ آپ کیسی ہیں؟ بہت ٹھیک ہوں. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے. ہیں علینا. علینا. اچھا چینی میان. اچھا، آپ کہاں سے آئے ہو؟ کوٹا دو. یہ بچے یہاں موجود ہیں اور ان کو یہاں بلڈ لگ رہا ہے. 6 مہینے دیا ہے. اچھا. محمد فیضان. جی ہاں. تو یہ کب سے آپ کو پتہ لگا کہ اس کو مطلب تھیلیسیمیا ہے؟ بس سر یہ 6 ماہ کا تھا. اس کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی تھی، رنگ پیلا ہو گیا تھا. جب جا کے ٹیسٹ کروایا تو اس کی ایچ پی 3.0 تھی. تو پھر اس کے بعد پتہ لگا کہ اس کو تھیلیسیمیا ہو گیا ہے. جی ہاں. آپ کی فیملی میں پہلے بھی کسی کو ہے؟ نہیں، اس سے پہلے میری بیٹی کو تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد اس کو ہے. اس کے علاوہ اور کسی کو بھی نہیں ہے. تو کوئی آپ سوسائٹی کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل. یہ ہے کہ جو بھی ادھر تمام سٹاف ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں تہ دل سے کہ جو اس اداروں کو چلا رہے ہیں. ان کی بہت مہربانی ہے کہ وہ سب کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرتے ہیں. ورنہ ہمارے لیے بہت مسئلہ تھا کہ ہر ہفتے بلڈ کا انتظام کرنا نہیں کر سکتے تھے. تو جب بھی ہوتا ہے یہ کال کر کے کہہ دیتے ہیں، ہم آ کے ان سے لگوا لیتے ہیں. تو سوسائٹی کو آپ میسج دینا چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سامنے آئیں اور بلڈ دیں؟ جی بالکل بالکل. ان بھائیوں جو بھی ہیں جن کی ہیلتھ ٹھیک ہے تو ان سے کہیں گے کہ آپ کوآپریٹ کیا کریں. آپ کی مہربانی ہوئی. آپ کی وجہ سے کتنے بچوں کو نئی زندگی مل رہی ہے. جی بالکل. نہ ہوتی تو آج یہ بچے اس دنیا میں نہ ہوتے. بہت شکریہ عمران بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، حوصلہ دے اور آپ کے بچوں کو صحت دے. ناظرین، آپ کو سیاسی نقصی نیوز کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں
जनाब हाफिज़ मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब सोशल वर्कर हैं और बहुत बड़ा नाम है मुल्तान साउथ पंजाब के अंदर। सेफ ब्लड के हवाले से इन्होंने एक थैलेसीमिया पेशेंट की खिदमत के हवाले से इन्होंने एक यूनिट बनाया हुआ है इंसानियत की खिदमत के लिए। मोर देन 40 ईयर प्लस ये इस शोबे से रिलेटेड हैं, मुख्तलिफ NGOs और मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं। सेफ ब्लड के हवाले से ये एक चेन ऑफ ब्लड ट्रांसमिशन का और इंसानियत की खिदमत का एक चेन है जिसमें मुख्तलिफ थैलेसीमिया और दीगर अमराज से मुतल्लिक़ा अफराद की खिदमत और उनको ब्लड फराहमी के हवाले से इदारे हैं जो मुफ्त पाकिस्तान के तमाम शहरों में तकरीबन जिसको जहाँ ज़रूरत होगी पेशेंट ये रेफ़र करेंगे वहाँ पे उनको ब्लड अवेलेबल होगा। सबसे मुश्किल तरीन काम है जो कि पैसों और माल से नहीं ख़रीदा जा सकता, वो खून है। इंसान और इंसानियत की जान बचाने के लिए खून किस तरह मुहैया करना है, और इनके पास माशाल्लाह मोर देन 250 प्लस पेशेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पे, कुछ पेशेंट वीकली हैं, आफ्टर वीक हैं, मंथली बेस पे आते हैं, ब्लड लगवाते हैं। सबसे मुश्किल काम है इतने नंबर ऑफ पेशेंट को रेगुलर बेस पे ब्लड फराहम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया साहब, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, वक्त दिया। ये मर्ज इतनी तेज़ी से बढ़ चुका है कि हर दूसरे घर में एक थैलेसीमिया का पेशेंट है, वो एज चाहे अंडर टीन एज हो या उससे प्लस एज हो। इस थैलेसीमिया के बढ़ने की वजूहात बेसिक हैं क्या, वो थोड़ा सा आवाम को बता दीजिए। बहुत शुक्रिया आपका स्पेशली और आपकी टीम का कि आपने इस सब्जेक्ट को चॉइस किया। मैं बताना चाहूँगा कि हमें थैलेसीमिया पे काम करते हुए मोर देन 35 इयर्स हो गए, और आपकी बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में बहुत कम पहले ऐसे केसेस थे, अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत बढ़ गए हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह एक तो ख़ानदान में शादियाँ, कज़न मैरिजेस हैं, और इससे न सिर्फ थैलेसीमिया बल्कि बहुत सारे और ऐसे अमराज जिसे हम कॉन्जेनिटल मसाइल कहते हैं ख़ानदान में शादियों की वजह से बढ़ रहे हैं। और थैलेसीमिया के हवाले से पाकिस्तान दुनिया के लीडिंग कंट्रीज़ में आ गया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हर 20 डेज़ में ट्रांसफ्यूजन करना होती है, और ये अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में नौजवान ब्लड डोनेट करते हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, मार्केट्स, इवन हमारे अंजुमन ताजरान, और अब रिसेंटली अभी हमारे पुलिस के महकमे ने 151 अपनी हेल्पलाइन शुरू की है, और उन्होंने बहुत सारे इदारों को कि भाई हमारे साथ जॉइंट वेंचर करें ब्लड डोनेशंस के ऊपर। लेकिन ये उन बच्चों के लिए है जो दुनिया में आ गए हैं, जिनको थैलेसीमिया है, जो इस पेशेंट है, उनकी ज़िंदगी को बचाने के लिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए काम है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में प्रिवेंशन पे ज़्यादा काम हो। अब भी आपको रिसेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कुछ कवानीन पास किए हैं जो हमारी असम्बली ने, उनमें से एक कानून ये भी है कि शादी से पहले ख़ानदान में ये थैलेसीमिया कैरियर के टेस्ट करवाए जाएँ ताकि कैरियर्स की आपस में शादी ना हो। अगर हमें प्रिवेंशन के तौर पर काम करने हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे बच्चे ना पैदा हों, तो जो लोग कैरियर्स हैं उनकी शादियां आपस में ना हों। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जो शादी से पहले खासतौर पर कज़न मैरिज के हवाले से आपने एक अलार्मिंग सिचुएशन बताई है, वो कौन सा टिपिकली टेस्ट का नाम बताएं, आम आवाम के लिए अवेयरनेस है कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं कज़न मैरिज या आम रूटीन में मैरिज से पहले हमें करवाने चाहिए, ताकि हमारी नस्ल, हमारे माशरे से थैलेसीमिया कि पेशेंट की बढ़ती तादाद को रोका जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। मैं सर इसमें अर्ज़ करना चाहूँगा कि CBC एक बहुत कॉमन टेस्ट है, आमतौर पर हर जनरली पेशेंट्स का ये टेस्ट होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल CBC करवाना चाहिए। उसमें कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे आ जाते हैं कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेट करने हैं, और अगर हमें इससे आगे जाने हैं तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के टेस्ट हैं जो हमें श्योर कर देते हैं कि आप किस हवाले से थैलेसीमिया के फैलाव का सबब बन सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें ये बुनियादी टेस्ट करवा लें तो आप समझें कि पूरी जनरेशन को, आने वाली नस्ल को हम महफूज कर रहे हैं। तो वो ख़ानदान की शादी भी करनी है तो कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई इलाज मुआवजा हो सकता है कि आने वाली नस्ल में थैलेसीमिया का वो जरासीम जो है वो ट्रांसफ़र ना हो या पेशेंट पैदा ना हो? इसमें मैं ये आवाम को बताना चाहूँगा कि थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट ने एक शुरू किया हुआ है। अगर किसी ख़ानदान में, किसी बरादरी में कोई बच्चा थैलेसीमिया का है और उसे ट्रांसफ्यूजन होती है, ब्लड लगता है, तो हम उस ख़ानदान को पूरे को एक तरह से उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है,
اور ان کے انالیسس کے لیے ان کے ٹیسٹ سارے فری ہیں، کمپلیٹ فری ہیں، کوئی اس پہ چارجز نہیں ہیں. آپ کے پاس ہمارے پاس وہ خاندان جو تھیلیسیمیا کا کوئی پیشنٹ رجسٹرڈ ہے تو ہم ان خاندان کو آگے ریفر کرتے ہیں. ہمارے ہاں نشتر میں ایک باقاعدہ ایک کاؤنٹر آفس بنا ہوا ہے، وہاں ان کی رجسٹریشن ہوتی ہے اور پھر انہیں وہاں نہیں آنا پڑتا کیونکہ ہمیں ان کے سارے کزنس کے ٹیسٹ کرنا ہوتے ہیں کہ تایا چچا خالو ماموں کزنس جتنے فرسٹ کزنس ہیں پورے خاندان کے وہ ٹیسٹ ہوں گے. تو وہاں باقاعدہ ٹیم جائے گی، وہاں ان کے سیمپل لے گی اور پھر اس کے رپورٹس باقاعدہ انہیں ایشو ہوں گے کہ کون سے ایسے نوجوان یا ایسے ان کے خاندان میں افراد ہیں جو تھیلیسیمیا کیریئر ہیں. اگر آپ کو یہ ڈائگنوز ہو جائے تو پھر ان کی شادیوں کے حوالے سے آپ کو زیادہ آسانی سے پلان کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ شادیوں سے پہلے ہی پلان شادیوں سے پہلے کرنا چاہیے. اگر وہ پازیٹیو یا کیریئر ہیں تو پھر ان کی شادیاں نہ کرنا ہی بہتر ہے، آگے علاج ممکن نہیں ہے. علاج ممکن نہیں ہے. سب سے بڑی قباحت ہے کہ ہم جب پیشنٹ کو ڈائگنوز ہو جائے تو ہمیں اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ان بچوں کو منع ہے کہ آپ کوئی طاقت کی دوائی نہیں دیں گے، کوئی ایسے پھل نہیں دیں گے، ایسے ڈائٹ نہیں دیں گے جو پروڈکشن بڑھائے، آئرن کی پروڈکشن باڈی میں زیادہ بڑھائے. ان بچوں کو جہاں آپ کو ٹرانسفیوژن کرنا ہے، بلڈ لگانا ہے، وہاں اس کو آئرن چیلیشن تھراپیز دینا ہے. یہ واحد بیماری ہے جس میں خون کی کمی ہے لیکن آئرن کی زیادتی ہے، اور جتنا ٹرانسفیوژن شاید اتنا مشکل نہیں ہے جتنا آئرن کو مینیج کرنا، کنٹرول کرنا مشکل ہے. آپ نے دیکھا ہمارے وارڈس میں بہت سارے بچوں کو ڈرپس میں بہت سارے انجیکشن لگے ہوئے ہیں ساتھ. کچھ بچوں کو ہمیں آئی وی لائنس کے تھرو دینا ہوتا ہے، ڈرپ کے ذریعے انجیکشن دیتے ہیں جسے عام طور پر ڈیسفیرول، جو کہ پاکستان میں اور ساری دنیا میں بڑے اچھے بڑے مطلب بہت اس کا اچھا رزلٹ ہے جو آئرن چیلیشن کے طور پر کام کرتا ہے. اچھا، اب اورل فارم میں کچھ ٹیبلٹ کی شکل میں بھی کچھ میڈیسنز آ گئی ہیں، وہ بھی اویلیبل ہیں، وہ بھی ان بچوں کو دے رہے ہیں. ساتھ ساتھ بچوں کے ٹیسٹ، ان کا ویٹ، ان کی کیلکولیشن سب کو مد نظر رکھ کر ان کا فارمولا بنتا ہے کہ انہیں کتنی میڈیسن دینا ہے. میڈیسن کے لیے ہمیں مسائل رہتے ہیں، اس میں بہت ساری این جی اوز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں، لیکن چونکہ یہ میڈیسن بہت ایکسپینسو ہیں. کتنی کاسٹ ایک بچے کا جو ایکچولی جو پر منتھ اسے چاہیے تو 18,000 روپے اسے اس میڈیسن کے لیے چاہیے. سورس آف آئرن جو چیزیں بنتی ہیں وہ ہمیں کم سے کم دینا ہے. کیلے کو آپ چھیلیں تو وہ کالا ہو جاتا ہے، آلو کو کاٹ کے رکھیں تو کالا ہو جاتا ہے، مینس کہ اس کے اندر آئرن کا لیول زیادہ ہے. جب ہم کبھی آپ کو دفعہ کو بھائی انار چھیلتے ہیں تو ہمارے ہاتھ پہ کلر آ جاتا ہے، پالک ساگ ہے تو اس کا پانی آپ کو لگتا ہے کہ بلیکش ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں کہ ان کو آئرن، ان کا پروڈکشن بہتر ہوگی، ان کی طاقت کی چیزیں ہیں، غذائیں. لیکن تھیلیسیمیا کے مریضوں کو یہ منع ہے، تو انہیں ہم دے سکتے ہیں ایسی چیزیں جو آئرن جس میں زیادہ نہ ہو. اور ہمیں ان کو فولک ایسڈ کنٹینیو کرانا ہوتی ہے، لائف ٹائم ان کے لیے ایڈوائز ہے، ریگولر ہے. اسی طرح ہم ان کو جو فوڈ ہے اس کے لیے ایک باقاعدہ ایڈوائز نوٹ بنتی ہے کہ آپ کو کیا انہیں کھانے کے لیے زیادہ چیزیں فیور کریں گی وہ دیں گے. تو پیرنٹس کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں، انہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ کوئی ایسی دوائیاں بھی نہیں دینی کہ بہت سارے سیرپ آتے ہیں، اگر آپ اسے پڑھیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے پلس آئرن، تو آئرن پلس والی میڈیسن بھی ہمیں نہیں دینا. ٹھیک ہے. عام طور پہ ایک سادہ زبان میں بتا دیں کہ تھیلیسیمیا پیشنٹ قابل علاج ہے یا صرف مینیج کر کے اس کو زندگی گزارنا ہوتی ہے؟ آپ سمجھ لیں ٹریٹمنٹ ہے اب بھی پوری دنیا میں اس پہ بہت سارے ڈفرینٹ اینگل سے کام ہو رہا ہے. ون آف دیم ایک بون میرو ٹرانسپلانٹیشن ہے، اور پاکستان میں بھی بڑے اچھے کامیاب سکسیزفل آپریشنس بچوں کے ٹرانسپلانٹ کے ہوئے ہیں. اور اسی طرح اب ہم لوگ اس پہ لیٹسٹ کچھ ریسرچ ہو رہی ہیں، ان کا ہیموگلوبن نارمل رکھیں گے. اگر آپ ہیموگلوبن نارمل نہیں رکھیں گے تو یہ مسئلہ تو ہے، مینیج کرنا ہے، علاج نہیں ہے، مینجمنٹ ہے. آپ ماشاءاللہ 40 ایئر پلس ہو گئے اس فیلڈ میں سروسز دیتے ہوئے، خدمات کرتے ہوئے. نمبر آف پیشنٹ کی کتنے % پیشنٹ ہیں تھیلیسیمیا کے جو سروائیو کر کے میرج لائف اور آگے تک بے شک بلڈ لگتا بھی ہے وہ اپنی زندگی ایج ایوریج پوری کر سکتے ہیں یا کر رہے ہوں گے؟ کتنے % ہے؟ ورنہ آلموسٹ تو یہ 15-20 سال سے پہلے ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایکچولی ہمارے ہاں یہ بڑی قباحت ہے کہ جرنلی جو ہمارے جی پیز ہیں یا عام میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں تو تھیلیسیمیا کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ توجہ نہیں ملتی. ان بچوں کو بھی عام مسائل ہوتے ہیں، نزلہ، زکام، بخار، کھانسی، انفیکشن، وائرل کمپلیکیشنز، یہ ہائی رسک ہیں.
ریپڈلی ٹرانسفیوژن کی وجہ سے ہمیں ان کے پروٹوکولز میں ہے کہ ان کو ہر بلڈ جو ہے اسکرین بلڈ لگے. ایڈز ہے, ہیپاٹائٹس بی سی ہے, ملیریا ہے, سفلس ہے, اور اسی لیے ہم نے یہ ایک تھیلاسیمیا فیڈریشن بن گئی ہے پورے پاکستان میں, جس کے انڈر سارے ٹرانسفیوژن کے ادارے کام کرتے ہیں تاکہ بچوں کا جو پروٹوکول ہے وہ سیم ہو. اب کراچی سے پشاور تک جتنے لوگوں کو بلڈ لگتا ہے اس میں یہ سارے پروٹوکولز کو اڈاپٹ کیا گیا ہے. تو ہم پیرنٹس کو بھی یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اگر اپنی آسانی دیکھیں گے بھئی ہم کہیں کسی گاؤں میں وہیں لگوا لیں تو اس میں آپ کی محنت ضائع ہو جائے گی. جس بچے کو 10 سال سے آپ بلڈ لگا رہے ہیں, سارے ٹیسٹ کرتے ہیں, اس کو ریڈ بلڈ سیلز علیحدہ کر کے لگاتے ہیں, کہیں ذرا غلطی ہو جائے تو وہ نقصان دہ ہے. تو اگر ہم ان پروٹوکولز کو اڈاپٹ کریں تو پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ہو گئی ہیں, جن کے بچے آگے نارمل ہیں, اور وہ ماشاءاللہ ایم ایس سیز ماسٹرز کر گئے اپنی ایجوکیشن میں, اور جابس کر رہے ہیں اور اپنے کاروبار کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کو اڈاپٹ کریں ان کو پروٹوکولز کو تو کوئی شک نہیں ہے کہ نارمل زندگی انجوائے کریں. عام طور پر جس فیملی میں تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے اور وہ لانگ ٹرم پیشنٹ ہے, اس کو آپ نے ہر ویکلی یا آفٹر ویک جو ہے اس کو بلڈ دینا ہے, اس کی خون کی تھیلی لگوانی ہے, تو وہ نہ صرف وہ فیملی بلکہ پورا خاندان بلڈ ڈونیٹ کر کر کے تھک جاتا ہے. ایک فیملی لیول کے اوپر اگر یہ ریشو ہے کہ ایک اپنے ایک سنگل پیشنٹ کے لیے بلڈ نہیں دے سکتے, تو آپ اتنا بڑا سیٹ اپ چلا رہے ہیں بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے, کلیکشن کے حوالے سے, کیا میسیج دیں گے عوام کے لیے, پاکستانیوں کے لیے کہ اس یہ دیکھیں یہ پیسے سے نہیں خریدی, اگر ہو تو پیسے سے ڈونیشن سے چیز خرید کر پرووائڈ کی جا سکتی ہے. بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے کیا میسیج کیا ہے؟ میں سر آپ کے توسط سے, آپ کے چینل سے, آپ کے میڈیا کے رول کے حوالے سے بات کروں گا کہ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو اسپیشلی جنرلی ہمارے اسٹوڈنٹس. ہمیں ساری یونیورسٹیز کالجز میں ماشاءاللہ بلڈ ڈونیشن کیمپس ہوتے ہیں اور نوجوان اس میں بڑا حصہ لیتے ہیں, کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہمارے ہاں جتنی اس وقت یونینز ہیں مارکیٹس میں, ہم انہیں ریکویسٹ کرتے ہیں, پریس کلب کو ریکویسٹ کرتے ہیں, اب پولیس لائنز میں ہمارے کیمپنگ ہوتی ہے. بلڈ ڈونیشن ایز سچ مشکل ہے لوگوں میں اگر اویئرنیس ہو, اور دوسرا یہ کہ قابل اعتماد ذرائع ہوں کہ آپ کے عطیات, آپ کی ڈونیشن صحیح جگہ استعمال میں ہو, تو انشاءاللہ ہماری جو پاکستانی جنریشن ہے کسی چیز میں پیچھے نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ریکارڈ ہولڈر ہے کہ ایک دن میں 5000 بلڈ ڈونیشنز. ہمارے ہاں ایک لاہور میں ایک پروگرام ہوا تو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں یہ درج کیا گیا کہ ایک دن میں میکسیمم ڈونرز. تو جتنے لوگ تھے وہاں, مطلب شوکت خانم تھا, فاطمی تھا, ہم لوگ تھے, اور بہت سارے ادارے تھے, تو وہ ڈونیشنز کے لیے وہاں کیمپنگ ہوئی اور اس میں لوگ زیادہ تھے دینے والے اور لینے والے لوگ کم بڑھ گئے تھے. تو ایسا نہیں ہے, جذبہ بڑا ہے. یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس پہ کام کرنا چاہیے. جی بہت آخری سوال ہے میرا آپ سے, جس طرح باقی تمام شعبوں میں قانون سازی ہوئی ہے, اس بیماری کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کے حوالے سے کیا کوئی قانون سازی ہونی چاہیے یا ہو رہی ہے, یہ تھوڑا بتا دیجیے. اس میں ابھی ریسنٹ جسٹ لاسٹ ویک ابھی ہم سارے میڈیا پہ دیکھ رہے تھے, ٹی وی پہ, مختلف چینلز پہ, کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے سائن کر دیے کہ تھیلاسیمیا پریونشن پروگرام کے تحت شادی سے پہلے ٹیسٹ کروایا جائے. اچھا, یہ جو انڈر 18 کا آیا ہے ایکٹ آیا ہے کہ 18 سال سے کم شادی نہیں ہو سکتی, اس میں بھی یہ شک بھی شامل ہے؟ جی, اس کے ساتھ یہ جہاں یہ ایک قانون سازی ہوئی ہے اس کے ساتھ دوسری سیکنڈ قانون سازی تھی کہ شادی سے پہلے یہ ٹیسٹ بھی کروائے جائیں. وہ ہو چکی ہے, یہ قانون سازی ہو گئی ہے, اس پہ سائن ہو گئے ہیں, اسے اسمبلی, سینٹ اور ایون پریزیڈنٹ آف پاکستان پہ سائن ہو گئے. اب انشاءاللہ اس پہ امپلیمنٹ ہونا ضروری ہے. اور ویسے بھی میں یہ چاہوں گا کہ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ صرف تھیلاسیمیا نہیں, اگر آپ کہیں چلڈرن میں جائیں تو بہت سارے بچے ہیں جن بچوں کو دل میں سوراخ ہے, بہت سارے بچے ہیں جو فزیکل ڈسیبلڈ ہیں, کچھ آنکھوں کے مسائل کے ساتھ ہیں, کچھ جسمانی معذوریوں کے ساتھ ہیں. تو یہ ہمیں ایک نیشن کے طور پر اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تھیلاسیمیا پریونشن میں کافی الحمدللہ اویئرنیس ہوئی ہے اور اس پہ بات ہوتی ہے, لیکن کانجینیٹل مسائل بہت ہیں اور ان سب پہ کام ہونا چاہیے. اور یہ ہم اگر کالجز میں, اسپیشلی اسکول کالجز میں تھوڑا سا اس کے اوپر کام ہو جائے تو آنے والی نسل جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ بہتر رول پلے. نے وزٹ کیا سیف بلڈ تھیلیسیمیا سینٹرز کو, اور یہاں ہم نے کچھ وقت گزارا
تھیلیسیمیا میں جو مبتلا بچے ہیں ان کے ساتھ ان کو کچھ گفٹ دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیف بلڈ تھیلیسیمیا سینٹر جیسے ادارے ہیں یہ اس معاشرے کے لیے بلیسنگ ہیں، یہ وہ امید کا چراغ ہیں جن کو ہم نے بجھنے نہیں دینا، کیونکہ یہ فری آف کاسٹ لوگوں کو سروس دے رہے ہیں، تھیلیسیمیا کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سوسائٹی کو ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشرے سے تھیلیسیمیا کو ختم کرنا ہے تو پھر اس کا ایک ہی حل ہے کہ شادی سے پہلے ٹیسٹ کروایا جائے تاکہ اس معاشرے سے تھیلیسیمیا کا مرض جو ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ سین نیوز کی طرف سے طارق فاروق کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔ ہر انسان سلطان دسترخوان کا مہمان بنتا ہے۔ بلا شبہ سلطان فاؤنڈیشن انسانیت کا قابل فخر سرمایہ ہے، اور بھلے ہی ایسے ادارے ہوں یا افراد، وہ غربت و افلاس کے سلگتے صحرا میں احساس کی چھتریاں بنتے ہیں۔